بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 6 کی طرف۔ جب نازلی کی جگہ شبانہ کمرے میں آئی تو صحیح معنوں میں مبشر کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ تم یہاں پر؟ وہ ایک دم بیڈ سے کھڑا ہوا۔ یہ سوال تو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، میری سوتن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ میں نے تمہیں اسے طلاق دینے کا بولا تھا اور تم اس سے مراسم بڑھا رہے ہو۔ اگر اسی سے بچہ پیدا کروانا تھا تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شبانہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ یار میں اس کا دماغ ٹھکانے لگانے آیا تھا، اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ کیسا سبق؟ کس بات کا سبق؟ وہ اس کے سر پر چڑھ آئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے کھانا مانگا تھا لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی سے زبان چلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بلوچ خاندان کے مردوں کی ایک عزت وقار، رعب، دبدبہ اور مرتبہ ہے۔ ان کے سامنے یوں گھر کی عورتیں زبان نہیں چلاتی۔ بس اسی لیے میں اسے سبق سکھانے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ میرے اس کے ساتھ مراسم پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر مجھے اسی سے بچے پیدا کروانے ہوتے تو بھلا میں تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کچھ بھی جھوٹ بول گیا۔ نکلو اس کے کمرے سے، ابھی اسی وقت نکلو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ مجھے دوبارہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے کہ تم اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتے ہو۔ غصے میں تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت دروازے میں کھڑی نازلی کو دیکھنے لگی۔ یہ سب تمہیں نازلی نے بولا؟ مبشر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلو مبشر۔ شبانہ نے اسے ایک آخری وارننگ دی تو وہ خاموشی سے اپنے پرانے کمرے میں جانے لگا، مگر راستے میں جاتے جاتے ایک کھا جانے والی نظر سے ناظرین کو بھی دیکھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اسے واضح چیلنج کر رہا تھا، مگر ناظرین نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسے اس کی دھمکی کا کوئی اثر ہی نہ لیا ہو۔ تم مجھ سے دور کیوں گئی؟ دیکھ لیا نا مجھ سے دور جانے کے بعد تمہارا کیا حل کر دیا ہے دنیا والوں نے۔ اگر اس وقت میری بات مان لیتی تو یقیناً یہ سب نہیں ہوتا، تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ میں جانتا ہوں وہ مبشر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور اب تو اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ پہلے شاید میں تم سے اور تمہاری زندگی سے دور رہتا، لیکن اب تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہے تو تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا اور تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہارے وجود کو جتنا اس مبشر نے روندا ہے، ان سب تکلیفوں کا درد میں ختم کروں گا۔ عدنان اپنے کمرے میں کھڑا نازلی کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا، چہرے پر تکلیف کے آثار صاف واضح تھے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب نازرین کا رشتہ مبشر کے ساتھ طے کر دیا گیا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا کیونکہ نازرین کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ اپنے ماموں کے ہاں رہتی تھی۔ عدنان اس کے ماموں کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس نے کئی بار نازرین کو آتے جاتے دیکھا اور تبھی چوری چوری اسے اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا۔ جب اسے نازلی کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا، وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا۔ ایک دن اسے اکیلے دیکھ کر نازلین کے پاس چلا آیا۔ سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ نازلین نے اسے 3 سے 4 بار دیکھا تھا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، بس اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ اس کے ماموں زاد کا دوست ہے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ نازلین کی تو مانو اوسان ہی خطا ہو گئے ہوں۔ ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی ان دونوں کو دیکھ تو نہیں رہا۔ میں ہوش و حواس میں ہوں اور تم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ بس میں تمہارا رشتہ بھیجنے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا۔ بلوچ خاندان تو تمہارے خاندان کا حصہ بھی نہیں ہے، پھر خاندان سے باہر تم لوگ شادی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم ایسے انسان سے شادی کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اور وہ میں ہوں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ میں بلوچ خاندان کو جانتا ہوں، وہ بہت سخت دل لوگ ہیں۔ تم کبھی ان سخت گیر لوگوں کے درمیان خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ دیکھیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ اگر کسی نے آپ کو میرے ساتھ یہاں کھڑے دیکھ لیا تو ہم دونوں کا نام خراب ہوگا۔ آپ تو مرد ذات ہیں، پھر بھی بچ جائیں گے، لیکن میرا سوچیں، میرا کچھ نہیں رہے گا، اس لیے مجھ سے اور میری آنے والی زندگی سے دور رہیں۔ کیا تم مبشر سے محبت کرتی ہو؟ نازلی کے یوں صاف انکار پر اس کے دل میں دھڑکا سا لگ گیا۔ کہیں وہ مبشر سے محبت تو نہیں کرتی؟ اگر وہ واقعی مبشر سے محبت کرتی ہوئی تو ابھی اور اسی وقت وہ اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا۔ میں ان سے محبت نہیں کرتی، میں بس اپنے ماموں کے خلاف نہیں جا سکتی، اور میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں، تو پھر میں ان کے خلاف بھی کیوں جاؤں؟
انہوں نے آج تک میرا کبھی نہیں برا نہیں چاہا۔ اگر آج انہوں نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً وہ فیصلہ صحیح ہوگا۔ اسی لیے آپ نے جو آج میری طرف قدم بڑھایا ہے اسے ابھی اور اسی وقت واپس لے لیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ مراسم بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ میں اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتی اور محبت وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر آپ نے کبھی مجھ سے یک طرفہ محبت کی بھی ہے تو میری شادی ہونے والی ہے۔ آپ مجھے بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ کیا تمہارے لیے یہ سب کہنا اتنا آسان ہے نازلی؟ عدنان کو گہرے دکھ نے گھیر لیا۔ ہاں، میرے لیے اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ نکاح میرے لیے ایک پاک رشتہ ہے۔ اگر میں ان سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تو میری محبت اور وفاداری انہی کے لیے ہوگی۔ گہرا سانس بھر کر وہ ماضی کے کرب زدہ یادوں سے باہر آیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو نازلی، لیکن مبشر تمہاری محبت کے قابل کبھی نہیں تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے تمہاری وفاداری اور محبت کا صلہ کیا دیا، یہ تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب تمہارے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہوگی۔ بس ایک بار میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور بیزاری دیکھ لوں، پھر تمہیں اس رشتے سے آزاد کروانا میرا کام ہے۔ تمہیں ایسی دلدل سے نکال کر اپنی باہوں میں چھپا لوں گا اور کبھی کسی کی بری نظر تم پر نہیں پڑنے دوں گا۔ جذبات کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سنو ساوری، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں یہاں سب دیکھ لوں گی۔ نہ جانے کیوں یہاں کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، حالانکہ 2 گھنٹے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب فکر نہ کریں بھابھی، یہ تو روز کا معمول ہے۔ اگر کچھ برا ہوا بھی گیا ہے تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگ رہا یہ کچھ دنوں تک ٹھیک ہوگا۔ کچھ دنوں تک تو کیا، یہ تو مجھے کبھی بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہی پریشان کچن میں ایک طرف سیمی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ اور ہی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ لیکن تم اپنے کمرے میں جاؤ، اگر تمہارے ابو نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو پھر وہ یہی کہے گا یہ سب تمہاری ہی منحوسیت کا نتیجہ ہے۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ ساوری رونے کے در پر تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ نازلی کا حال بھی تو اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے بھابھی مجھے نہیں، آپ کو کمرے میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ باہر بحث وارث کے لیے ہو رہی ہے۔ میرا تو کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کا تو سب کو پتا ہے۔ مجھے لگتا ہے سب لوگ آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ نہیں ساوری، مجھے مسئلہ کافی گمبھیر لگتا ہے۔ چاہے مسئلہ جو بھی ہے، آپ کو جانا چاہیے، میں یہاں پر دیکھ لوں گی۔ میں تو ویسے بھی بچپن سے سب کچھ سہتی آ رہی ہوں، مجھے تو عادت ہو چکی ہے۔ نہیں ساوری، تم جاؤ، تم ابھی بچی ہو، تمہیں یہ سب کچھ دیکھنا سننا نہیں چاہیے۔ دونوں نے کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ساوری کی آنکھوں میں آنسو صاف نمایاں ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ بھابھی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ہمیں ہی ہر بات کی سزا کیوں ملتی ہے؟ کیوں ہمیں ہی سزا کے لیے منتخب کیا جاتا ہے؟ اس کے سوال پر نازلی ہنسی۔ کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور یہی ہمارا جرم ہے۔ مردوں کو لگتا ہے بدلہ لینے کے لیے عورت سے اچھا کوئی مورا نہیں ہوتا۔ جب باہر مردوں میں لڑائی ہوتی ہے تب بھی وہ گھر کی عورتوں کو برا بھلا کہہ کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین دیتے ہیں۔ یہی ہم عورتوں کی قسمت ہوتی ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور غلط زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتا۔ انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، مجھے امید ہے ہمارا بھی انصاف ایک دن اس کی عدالت میں ہو جائے گا۔ میں نے اس ذات سے امید نہیں کھوئی، حالانکہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، ابھی بھی مجھے یقین ہے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ قدرت نے اگر سب کچھ بگاڑا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے سنوارنے کے لیے بھی ذریعہ پیدا کر دیا ہوگا۔ تمہیں بھی بس یہی کہہ کر دلاسا دوں گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرو، کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اوپر والے کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر کوئی ہماری تقدیر میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے فیصلوں پر سوال و جواب نہیں کرتے، بس اسے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بندے کی عاجزی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں خوش ہے تو وہ اس کے لیے ایسے تحفے کا انتظام کر دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے کہتی ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا پتہ اسی میں تمہاری بھلائی ہو، کیا پتہ وہ حد سے زیادہ درد دے کر تمہیں آزما رہا ہو۔ بس تم اپنے یقین پر کامل رہنا اور اپنی ہمت ٹوٹنے نہیں دینا، اور اس وقت تم یہاں سے جاؤ تاکہ ایک کا حال بہتر رہے اور وہ دوسرے کو دلاسا دے سکے، ورنہ ہم دونوں ہی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور کوئی کسی کام کا نہیں رہے گا، نہ ایک کا درد بانٹ سکے گا اور نہ ہی دوسرے کو دلاسا دے پائے گا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نازلی کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ اس نے آج تک سوائے شکایات کے کچھ نہیں کیا تھا۔
کبھی سوچا ہی نہیں جو کچھ ہو رہا ہو کیا پتہ اسی میں اس کی بھلائی ہو۔ کبھی بھی اس نے دعاؤں میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی رہی میری ایسی قسمت کیوں ہے، کیوں ہے، کیوں ہے۔ ہمیشہ خدا سے سوال کیا تھا۔ کبھی چپ چاپ اس نے اللہ کی رضا میں اپنی رضامندی نہیں دکھائی۔ کیا یہی اس کی غلطی تھی؟ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا سامنے وہ بیڈ پر بڑی شان سے براجمان تھا۔ ساوری کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، وہ پہلے بھی دھڑلے سے آیا جایا کرتا تھا، اب تو وہ اس کے وجود پر ہر حق رکھتا تھا۔ ادھر آؤ۔ التمش نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ سنائی نہیں دیا؟ التمش نے اسے گھورا۔ وہ بدلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھانے لگی۔ التمش بغور اس کی چیوٹی جیسی رفتار کو دیکھ رہا تھا، مگر صبر کا دامن تھام کر بیٹھا رہا۔ جیسے وہ بیڈ سے چند قدم کی دوری پر آ کر رکی، اس نے آگے جھک کر ہاتھ بڑھایا اور پلک جھپکتے ہی وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ گری۔ آنکھیں اچانک ایسی افتاد پر پھیل گئیں۔ اس کے برابر لیٹ کر التمش ساوری کی بڑی بڑی آنکھوں میں رقصاں حیرت کو جانچنے لگا۔ تم بچپن سے اتنی سست اور قائل ہو یا مجھے دیکھ کر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ مطلب؟ التمش کے سوال کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے میں اپنا سوال دہراؤں گا؟ اس کے نچلے حصے ہونٹ پر اپنے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے وہ سوال گو ہوا، مگر نظریں اور دل و دماغ کا پورا فوکس ان تھرتھراتے ہونٹوں پہ تھا، جن کی لرزاہٹ التمش کو چیخ چیخ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں آپ کو دیکھ کر بھلا کیوں سستی کا مظاہرہ کروں گی؟ کچھ سوچ کر وہ آخر کار جواب دے پائی۔ گہرا سانس لے کر التمش نے اس کی جھکی پلکوں کی باڑ کو دیکھا۔ خوبصورت گہری پلکوں نے بڑی بڑی آنکھوں کا احاطہ کر رکھا تھا، تاکہ میرے جذباتوں کو سلگا کر مجھے بے بس کر دو، میری تڑپ طلب حد سے سوا ہو جائے اور میں بنا کسی دیری کے آ کر تمہارے وجود میں سما جاؤں۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایسے الزام پر تڑپ اٹھی۔ پھر کیسا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے التمش نے ساوری کا نازک سا ہاتھ تھام کر اپنی شرٹ پر رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بٹن کھولو۔ ایسی فرمائش پر وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ آج تک تو اس نے ایسا نہیں بولا تھا، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن التمش کی بون کرتی نظروں کا پیغام پڑتے ہی اس کے ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگے۔ وہ اس کے بٹن کھولنے میں مصروف تھی اور التمش نے اس کے گدازناک وجود کو باہوں میں بھر کر خود میں سمو لیا۔ گداز نازک وجود کو باہوں میں بھر کر خود میں سمو لیا۔ آہستگی سے اسے اپنے نیچے لٹا کر خود اس کے اوپر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان رسیلے ہونٹوں کے جام کا پہلا گھونٹ بھر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارے ہاتھ کیوں رک گئے؟ کیونکہ اس کی قربت پا کر ساوری کا وجود ساکت ہو گیا۔ نہیں جی، وہ میں بس کر رہی ہوں۔ گھبرا کے وہ اس کی شرٹ کا آخری بٹن بھی کھول گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود اپنی شرٹ نکال کر دور اچھال دی اور ساوری کو کمر سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر وہیں سے پکڑ کر ساوری کی شرٹ کو چند سیکنڈوں کے اندر ہی تن سے جدا کر دیا۔ لب بھینچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے خود کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن التمش نے اسے چت لٹا کر اس کے ٹراؤزر کو بھی خوبصورت بدن سے اتار پھینکا۔ اپنے پاؤں سمیٹ کر وہ التمش سے خود کو چھپانے لگی، جو اس کے روم سے واقف ہو چکا تھا۔ سرخ رنگ کی اسٹرپس میں قید ساوری کے بھاری ابھار اٹھتی گرتی سانسوں کے زیر اثر اوپر نیچے ہوتے ہوئے التمش کے سلگتے جذبات کو بھڑکا گئے۔ کچھ سوچ کر اس نے ساوری کو الٹا لٹا دیا۔ وہ خود خمدار لچکیلی کمر پر نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے نازک وجود پر اپنا وزن ڈال کر ساوری کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ سوال کے ساتھ کمر کے بیچوں بیچ لگے ہک کو کھول کر خوبصورت ابھاروں کو ہر قید سے آزاد کر کے سرخ رنگ کے اس پردے کو پرے پھینک دیا، جو اس کی بیوی کے خوبصورت ترین حصے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ مطلب آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیسا ڈر؟ وہ ہونٹوں سے گردن پر اپنا جا بجا لمس بکھیرتا سوال کر گیا۔ سب جاگ رہے ہیں اور گھر میں کسی بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ اس کے لمس پر ٹوٹتی بکھرتی وہ خود کو مضبوط کر کے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید نازلی کی باتوں کا اثر تھا جو وہ التمش کی قربت میں رونے کے بجائے اسے قبول کرنے کی کوششوں میں کوشاں تھی۔ پہلے حالات الگ تھے، موقع دیکھنا پڑتا تھا، جگہ بھی، مگر اب تو ملاقات کے لیے وقت اور جگہ نہیں دیکھنی پڑے گی۔ 10 کنال کی حویلی ہے، روزانہ تو میں لے کر کسی بھی کونے میں گھس جاؤں گا۔ اور پھر سلگتے ہونٹوں کا لمس اس کی کمر پر بکھیرتی ہوئی وہ ساوری کی دھڑکنوں کو آہستہ کر گیا۔
وہ تو کبھی کبھار ہی اس کی قربت کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب روز روز کیسے؟ کیا آپ کیس جیت گئے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو التمش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، ایک نظر ساوری کے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس وقت یہاں تمہارے پاس آ کر تمہاری حالت کیوں خراب کر رہا ہوں؟ بھول گئی میری صبح والی باتیں؟ اسے ہکا بکا چھوڑ کر التمش نے اپنی سر اس کی گردن میں چھپا کر ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈال کر ساوری کو بیڈ سے تھوڑا اونچا اٹھا کر اس کی وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ پیٹ سے نیچے سرکتا گہرائیوں میں جا رکا۔ ساوری کے منہ سے سسکی نکل گئی جب التمش کے ہاتھ نے اس کی گہرائیوں میں شدت بھری گستاخی کی۔ ساوری کے منہ سے ایسی آہو بکا اسے لطف اندوز کرتی تھی، اسی لیے دوبارہ اس نے اپنی حرکت کو دہرایا اور ایک بار پھر ساوری کے منہ سے آواز نکلی، التمش نہ کریں۔ بے چینی میں وہ اسے پکارنے لگی تاکہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس کی گہرائیوں اور کمر سے اپنے ہاتھ نکال کر اس نے ساوری کی دھڑکنوں پر موجود خوبصورت ابھاروں کے مقام پر رکھے اور خود اس کے خوبصورت ہونٹوں سے اپنے انابی ہونٹوں کو ملا کر اپنی بے چینیوں کو قرار دینے لگا۔ سخت ہاتھوں کی دھڑکنوں پر بیجا سختیاں برداشت کرنا اس کے لیے محال تھا، اوپر سے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی سانسوں کو بھی اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ساوری کو سانس لینا محال ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے اس نے التمش کے بازوؤں پر برسائے تاکہ وہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح مگر کچھ رحم تو کھائے۔ اس کی حالت سمجھ کر وہ پیچھے ہٹا تو آنسوؤں سے لبالب آنکھیں لی شکوہ کناں نظروں سے التمش کو دیکھا جو اس کے بھیگے سرخ ہونٹ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ جاؤ بخش دیا۔ وہ اس پر احسان کر کے سرہی دار گردن پر جھکا اور پہلی بار وہاں اتنی زور سے کاٹا کہ ساوری کی چیخ نکل گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بلبلا اٹھی۔ یہ تو محبت کی سوغاتیں ہیں جو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد روز رات کو ایسی بے پناہ سوغاتیں اس کے وجود پر نچھاور کرے۔ اس کے لیے وہ تیار ہو کر ہزار جتن کرتی ہے اور ایک تم ہو جسے بنا مانگے سب مل رہا ہے مگر تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ التمش نے بنا سر اٹھائے اسے ملامت کیا اور پہلے سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں اپنے نشانات کو اس کی گردن پر چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا ہے آپ کوئی آدم خور ہیں جو انسانوں کو کھاتا ہے۔ وہ روتی ہوئی اسے برا بھلا سنا رہی تھی۔ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دنوں تک میں انسان ہی تھا لیکن جب تم جیسی لذیذ سوی ڈش کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے تمہیں پورا نگل جاؤں، تمہیں ایسے چکھوں کہ تمہارا ذائقہ میری زبان سے ہوتا ہوا میرے انگ انگ میں سرایت کر جائے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو بری طرح کاٹنے کے بعد ساوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا مگر آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں جس چیز کی شباہت اسے نظر آئی وہ محسوس کر کے ہی ساوری کا دل ڈوب کر ابھرا اور التمش اب دوبارہ اپنے پورا فوکس اس کے حسین وجود پر گامزن کر کے آج جب نیچے آیا تو گہرائیوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت ملائم رانوں پر بھی اپنے بوسے نچھاور کرتے ہوئے وہاں دانتوں سے نشان بنانے لگا۔ التمش۔ ساوری اٹھ کر بیٹھ گئی اور التمش نے اپنا سر اس کی گہرائیوں میں چھپایا تو بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ خود کو کنٹرول کرنے لگی، دونوں پاؤں پوری طرح گڑا لیے مگر جہاں وہ اس وقت جھکا تھا وہاں نچھاور کی جانے والی بارشیں بھلا کہاں برداشت ہوتی تھیں۔ چند سیکنڈوں میں ہی ساوری کا سانس اس قدر بھاری ہو گیا کہ وہ التمش کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر آہیں بھرنے لگی۔ التمش مسکرایا۔ التمش پلیز۔ کیا ہوا؟ وہ بنا سر اٹھائے سوال گو ہوا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ نہیں کریں پلیز۔ اس کی بے بسی پر التمش نے مزید من مرضیاں شروع کر دیں۔ ساوری نے بے بس ہو کر اپنے سر تکیے پر گرایا اور دونوں ہاتھ زور زور سے بیڈ پر مارنے لگی۔ نہیں کریں، لیکن وہ اسے مزید سلگا رہا تھا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی پل پل روح کو کھینچ رہا ہو۔ التمش، التمش، وہ اس کے نام کا ورد کرتے کرتے تڑپتی رہی اور التمش اس کی گہرائیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہ نادان کہاں جانتی تھی کہ اس کی آہیں التمش بلوچ کے جوش و خروش میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ چند پل بعد اٹھا اور پینٹ کے اتار کر اپنی پوزیشن سیٹ کر کے ساوری کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث بیجا سرخ ہو چکے تھے، گلابی ہونٹ سوکھ کر سفید رنگ ہو کر تھر تھرا رہے تھے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کی گہرائیوں میں اتر کر ساوری کے چہرے پر جھک آیا، ہونٹوں کو بار بار نرمی سے چھو کر وہ اسے پرسکون کرنے لگا
مگر اس کے عمل میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا تھا۔ اس کے وجود کی گہرائیوں کے راز وہ تسلسل سے کھوج رہا تھا۔ ساوری نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ اب اچھا لگ رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کے بھربھرے چہرے کو تھامے شاید وہ آج پہلی بار نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، رندی آواز میں وہ اقرار کر گئی۔ تو اتنا شور کیوں کر رہی تھی؟ سیدھا بول دیتی، نہیں برداشت ہو رہا، آ کر میرے وجود کا حصہ بن جائیں۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ منہ پھیر گئی۔ التمش نے مسکرا کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر جا بجا اپنے لب رکھنا شروع کر دیے۔ کبھی وہ ایک گال کو چومتا تو کبھی دوسرے کو۔ ساوری حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھنے لگی۔ اب تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر تکیے سے لگا گیا۔ ساوری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل جب اس کے نازک وجود کو دمدار جھٹکے محسوس ہوئے تو وہ سب سمجھ گئی۔ التمش، وہ دوبارہ چیخنے لگی۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا، سانسیں بھاری ہو گئیں۔ ہر جھٹکے پر وہ دھڑکنوں کے ابھار اچھل اچھل کر ایک دل فریب رقص کر رہے تھے۔ ریلیکس ساوری۔ وہ اس کی گردن میں سر چھپائے اس کی دھڑکنیں اپنی دھڑکنوں سے ملا کر ساوری کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ تمہارے اور میرے وجود کا جب جب ملاپ ہوتا ہے تو یہ لمحہ میرے لیے یادگار ہوتا ہے۔ ساوری کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس وہ بے چین سی اس کے عمل کی تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ ان کا ملاپ کئی بار ہوا تھا، مگر سچ تو یہ تھا آج بھی جب وہ اس کے وجود میں سماتا تو ساوری کی برداشت جواب دے جاتی تھی۔ باہر جھگڑے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ بلوچ حویلی میں آج طوفان آیا تھا، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ان تمام لوگوں کا سکون چھین کر ان نرم گرم باہوں میں اپنا سکون ڈھونڈ چکا تھا۔ ابھی تک اس خاندان کا وارث نہیں آیا اور وہ کل کا بچہ ہم سے ہمارا نوالہ چھیننے یہاں تک آ گیا۔ التمش کے کانوں میں خادم بلوچ کی آواز گونجی۔ وہ مسکرایا اور ساوری کے نازک وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر اسے آزاد کرتا اس کے برابر لیٹ گیا۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ اب آپ کو وارث کی فکر چھوڑ دینی چاہیے چاچا جی۔ دل ہی دل میں وہ خادم بلوچ سے مخاطب ہوا اور ساوری کے وجود کو خود سے لپٹا کر آنکھیں موند لی۔ جہاں التمش کو نرم و ملائم گداز وجود کی باہوں کی پناہ ملی، وہیں ساوری بھرپور مردانہ وجاہت کی حامل التمش بلوچ کی مضبوط پناہوں میں آغوش ملی۔ دونوں ہی کب ہر فکر سے آزاد ہو کر نیند کی وادیوں میں کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ رات بیت گئی۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ اپنے موبائل کی وائبریشن پر کھلی۔ سامنے ہی فضا کی کال آتے دیکھ موبائل سائلنٹ پر لگایا اور پوری توجہ اپنی باہوں میں موجود اس وجود پر مائل کر دی جو ہوش و حواس سے بیگانہ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کی مضبوط پناہوں میں سر دیے آنکھیں موند کر التمش جیسے کٹور دل انسان کا دل بری طرح دھڑکا گئی۔ گلابی چھوٹے چھوٹے ادھ کھلے ہونٹ اس کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ گئے۔ وہ جھک کر نرمی سے ان کو چومنے لگا، لیکن پھر چند پل میں ہی پیچھے ہٹ گیا، کہیں اس کی نیند نہ کھل جائے۔ جادوگرنی ہو تم۔ اس کے طلسمی وجود سے بمشکل آنکھیں چراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے زیب تن کیے اور ایک آخری نظر چادر میں لپٹے دودیا وجود کو آنکھوں میں بسا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج اسے بہت سارے کام سر انجام دینے تھے، مگر رات دوبارہ اس حسین مجسمے کی باہوں میں گزاری جائے گی، یہ وہ طے کر چکا تھا۔ تم سے چند پل کی بھی دوری اب برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ کیسا اثر ہے تمہارے وجود کا؟ میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، مگر روم میں ساوری کی ٹوٹتی بکھرتی سانسیں گردش کر رہی تھیں۔